وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وقال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا من الله فرزقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم ومسجدي آخر مساجد الأنبياء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان باقي نبي لكان عمر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سب دوست محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لائق تعظیم و تقریب اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری گفتگو سننے والی میری پردہ نشین غیرت مند مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کا یہ خوبصورت اجتماع ہر سال کی طرح 12 ربیع الاول کی شب کو جامع مسجد مولانا احمد علی لاہوری اچھرا میں شان مصطفیٰ کانفرنس کے مقدس عنوان سے معلوم ہے. ہم سب کے قابل قدر اور انتہائی لائق سب تقریب خطیب اسلام حضرت اقدس قاری عظیم الدین شاہ صاحب کی بہت بڑی کاوش اور جدوجہد کے نتیجے میں یہ اجتماع انعقاد پذیر ہوتا ہے. اکابر و سلاف، علماء، مشائخ، ائمہ، خطباء، نعت خوان سب حضرات اس میں شرکت کرتے ہیں. ہم سب کے مخدوم حضرت اقدس حضرت میاں عبد القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس اجتماع کی سرپرستی فرماتے ہیں. حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کی اس مضمون کے امین ہمارے بھائی محمد رضوان نفیس صاحب اور حضرت اقدس قاری جمیل الرحمن اختر صاحب اور کئی علماء کرام سب کے نام شاید میں نہ لے سکیں، سٹیج پر جذبہ فروز ہیں. ہر سال یہ اجتماع شان مصطفیٰ کے عنوان سے ہوتا ہے. آقا کی مختلف شان کے تذکرے ہوتے ہیں. شان عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی حال ہے کہ آقا کی حالات بیان کیے جائیں، ان کی زندگی کے مختلف گوشوں کو اجاگر کیا جاتا ہے. مختلف عنوانات پر علماء آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور میں بھی جب آتا ہوں تو ہر سال کوئی نہ کوئی ایک موضوع ہوتا ہے جس پر میں گفتگو کرتا ہوں. اور اس سال پورے ملک میں ہمارے اکابر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ربیع الاول کے جتنے اجتماعات ہیں وہ سب کے سب حضور کی شان ختم نبوت کے حوالے سے کہ آپ تمام انبیاء میں سب کے آخر میں آئے ہیں، لیکن سب سے اعلیٰ عرفہ اکمل
درجے والے ہیں، آپ کی شان ختم نبوت کو ظاہر کیا جائے، اور حالات کا تقاضا یہ ہے کہ اسی پر گفتگو کی جائے۔ میں بھی آپ کے سامنے اسی مناسبت سے کچھ باتیں جتنی دیر اللہ مجھے اپنے فضل اور کرم سے توفیق عطا کریں گے میں گفتگو کروں گا۔ آپ کی توجہ کی مجھے ضرورت ہے کہ میں مریض بھی ہوں اور پھر بہت کمزور بھی ہوں، لیکن وہ ایک یاری ہے جو نبھانے کے لیے ہم آتے ہیں، اور ان کی محبت ہے یہ ہمیں بلاتے ہیں۔ میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں کہ ایک دور تھا لوگ بہت تعلق رکھتے تھے، محبتیں بانٹتے تھے، بعض دفعہ عمر کے تقاضے ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر نئے شکوفے کھل کر پھول سمجھ کر آ جاتے ہیں، تو پرانوں کو پھر کون یاد کرتا ہے، لیکن جو اس عمر میں یاد کرے گی اس کا احسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی محبت ہے، سب کی توجہ رہے گی تو میں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہاں ہمارے مولانا نعیم صاحب کی تشریف فرما ہے جو آج بھی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر ہیں، حضرت خود یہاں ختم نبوت کے ذمہ دار ہیں، تو میں اس عقیدے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی توجہ رہے گی، اللہ مجھے شرح صدر سے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل قدر دوستوں اور بھائیوں، آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا اور رحمت کائنات پر مکمل ہوا۔ اس لیے ایک روایت میں حضور نے فرمایا اول الانبیاء آدم آخر محمد، پہلے نبی آدم تھے اور ان میں آخری نبی میں محمد ہوں۔ آدم سے نبوت کی ابتدا ہوئی، مجھ پر نبوت مکمل ہو۔ اور اگر آپ اس پر غور کریں، اس لفظ پر، اس حدیث پر، تو کئی چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ آدم کی نبوت زمین پر تھی اور وہ یہیں پر تھے، تو گویا انسانیت کا بھی ابتدا تھی اور آدم کی نبوت بھی ابتدا تھی۔ اور پھر جب عروج آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کا عہد آیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا، ساری کائنات اس کو ضبط کی، وہ لوگ بچے جو کشتی نوح میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے اہل بیت کو کشتی نوح سے تشبیہ کی کہ جیسے وہاں کشتی میں بیٹھنے والے بچے، ایسے میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں جو بھی سوار ہوگا وہ ایسے بچ جائے گا جیسے نوح کی کشتی والے بچ گئے۔ اس لیے ہمیں صرف اصحاب رسول کی محبت کا نعرہ نہیں، اصحاب رسول ہوں، اہل بیت رسول ہوں، ازواج رسول ہوں، آل رسول ہوں، سب ہمارے ایمان کا جزء لا ينفک ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور سب سے محبت ایمان ہے۔ ان میں کسی ایک بھی کی کوتاہی ہو جائے تو آدمی ایمان سے خارج ہو جائے۔ تو میں یاد کرتا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی کشتی پانی پر رہی تو نبوت پانی پہ حاوی آئی، ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، نبوت آگ پر حاوی تھی، حضرت سیدنا سلیمان کا زمانہ آیا، نبوت ہوا پر حاوی تھی، جس جہاز پر وہ بیٹھتے تھے آپ کے ساری دنیا کے جہاز کٹھے کرو، ان کا وہ جو گویا تخت تھا وہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی زیادہ لوگ اس پر سوار ہوتے تھے، اور وہ تخت ان کے حکم سے اٹھتا تھا۔ پھر اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زمین سے اٹھایا، آسمانوں میں زندہ بٹھایا، قرب قیامت میں عیسیٰ اتریں گے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اتباع کریں گے، اور جب یہاں دنیا میں آئیں گے، علماء نے لکھا ہے جب آسمانوں کی طرف گئے تھے تو ان کے بالوں سے پانی اس وقت غسل کیا تھا، ٹپک رہا تھا، جب بلندی پہ گئے تو یہ سردی اور گرمی، صحت اور بیماری، زندگی اور موت کا نظام یہ ہے، جب عالم بالا میں چلے گئے تو وہاں ہر چیز منجمد ہو گئی۔ اس وجہ سے جب قرب قیامت میں اتریں گے تو وہ پانی کے قطرات کے ٹپک رہے ہوں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام یہاں آ کر شادی کریں گے، آ کر فتنہ دجال کا مقابلہ کریں گے، پھر دین اسلام کو غالب کریں گے، جناب سیدنا مہدی علیہ الرضوان ان کے ساتھ ہوں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ کی شادی حضور کی شریعت کے مطابق ہوگی،
وہ نماز حضور کی امت کے امام کے پیچھے پڑھیں گے کہ اگر وہ نماز پڑھائیں تو لوگ سمجھیں گے شاید حضور کی نبوت ختم ہو گئی، اب عیسیٰ نبی بن کے آئے ہیں، تو عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے، حضور کی امت کا نبی امتی اور عالم اور امام وہ مصلی پر کھڑے ہوں گے، عیسیٰ پیچھے پڑھیں گے۔ جب ان کا نکاح ہوگا حضور کی امت کی خاتون سے ہوگا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دو بیٹے دیں گے، ایک کا نام موسیٰ رکھیں گے اور ایک کا نام محمد رکھیں گے، کیونکہ موسیٰ ان سے پہلے گزر چکے، محمد محبوب آخر میں آئے، تو دونوں نبیوں اور صاحب کتاب سے عیسیٰ صاحب کتاب اپنی نسبت جوڑیں گے۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ آسمانوں پہ آپ بھی ہیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو زمین سے اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، انبیاء کی امامت کا تاج پہنایا، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کی سیر کرائی، آدم پہلے آسمان پر، حضور بلندی پر، عیسیٰ دوسرے آسمان پر، حضور اس سے بھی بلندی پر، یوسف تیسرے آسمان پر، آقا اس سے بھی بلندی پر، اسی طریقے سے حضرت ادریس چوتھے آسمان پہ، حضور اس سے بھی بلندی پر، ہارون 5ویں پہ، محبوب اس سے بھی بلندی پہ، کلیم 6 پہ، حضور اس سے بھی بلندی پہ، خلیل 7ویں پہ، حضور اس سے بھی بلندی پہ، جبریل 17 پہ رکے، حضور اس سے بھی بلندی پہ، کہاں گئے اور کہاں تک پہنچے؟ آقا فرماتے ہیں لی مع اللہ قد لا یزالی ملک مقرب ولا نبی مرسل، میں اللہ کی قربت پہ اس مقام پر پہنچا جہاں کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں تھا، ایک میں تھا، ایک میرا رب تھا، وہ عطا کرتا تھا، میں وصول کرتا تھا، وہ دیتا تھا، میں حاصل کرتا تھا، اس کے خزانے میں کمی نہیں، میرے سینے میں کمی نہیں۔ میں جب وہاں تک پہنچا، وہ اتنی قربتوں اور اتنے پردوں میں اس مقام پر جب پہنچا ہوں، تو سمجھانا یہ ہے کہ زمین سے لے کر وہاں تک تو حضور کی نبوت کا دائرہ ہے۔ اب دنیا میں کوئی جگہ باقی رہے تو اس کے لیے کوئی نبی آئے، جب کوئی جگہ ہی نہیں تو محمد کے بعد کائنات میں نبی۔ ایک ایک چیز حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، بڑی سادہ سی وہ دلیلیں دے رہا ہوں جو بچے بھی یاد کریں، ان پڑھ بوڑھے بھی یاد کریں، پڑھے لکھے دوستوں کو بھی سمجھ آئیں، باقی لوگوں بھی، اور یہ وہ ہماری باتیں ہیں جس کو ہر ایک سمجھ سکتا ہے۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے، کسی نبی کے کلمے میں رسالت کا ذکر نہیں۔ آدم کے کلمے میں لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ ان نبیوں کی صفتیں تو بیان کی، رسالت بھی بیان کی، حالانکہ ان میں وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، مگر جب آقا کے کلمے کی باری آئی تو یہاں آپ کی رسالت کا تذکرہ کیا گیا، اس لیے کہ نبی کی اصل صفت قریب ہونا نہیں، اصل صفت خلیل ہونا نہیں، اصل صفت جناب صدیق ہونا نہیں، اصل صفت روح اللہ ہونا نہیں، اصل صفت رسول اللہ ہونا ہے۔ جیسے رب کی اصل صفت الوہیت ہے، باقی صفات کا عکس مخلوق میں ہے، الوہیت اس کا خاصہ ہے، یہاں رسالت ان کا خاصہ ہے۔ اور اس لیے کہ وہ جتنے رسول ہیں قوموں کے، علاقوں کے، قصبوں کے، موضوع کے، ضلعوں کے، اپنے اپنے علاقے میں، اور آقا کی رسالت جہاں جہاں اس کی الوہیت وہاں وہاں ان کی رسالت، جہاں جہاں وہ رب العالمین وہاں وہاں یہ رحمت للعالمین، جہاں جہاں وہ خدا وہاں وہاں یہ مصطفیٰ۔ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ کی ربوبیت سے نکل جائے، دنیا کا کوئی ذرہ نہیں جو محمد کی رسالت سے نکل جائے۔
ایک بات اور عرض کروں، آدم سے حضور تک جتنے نبی آئے یہ وہ عقیدے کی بات ہے جس پر ہم سب کے ایمان کا دار و مدار ہے۔ ہر نبی کے کلمے کے جو دو ہیں، نہ زیادتی ہے نہ اس میں کمی۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ دو جز، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ دو جز، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ دو جز، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ دو جز۔ ہر نبی کے کلمے میں جو دو ہیں بات کو سمجھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ایک دعا مانگی تھی، اے اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ اے اللہ ہارون کو میرا بھائی جسے تو نے بنایا، میرے اس بھائی کو میرا وزیر بھی بنا، اخی بھی بنا، وزیر بھی بنا، ولی بھی بنا، نبی بھی بنا۔ اب کلیم کے ہوتے ہوئے ہارون موجود ہیں اور وہ وزیر بھی ہیں، وہ ولی بھی ہیں، وہ جناب والا نبی بھی ہیں، وہ ہارون کے علیہ السلام کلیم کی جگہ جانشین بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن کلمے کا حصہ نہیں ہے۔ سارے کو کلمے کا حصہ اونچی آواز سے کلمے کا حصہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے وہاں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کے بعد ہارون خلیفۃہ بلا فصل و ولیہ و وصیہ کہنا حقیقت ہونے کے باوجود جائز نہیں کہ کلمہ کا جز نہیں۔ ایسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اگر کوئی شخص کہے ابو بکر ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، حقیقت بھی ہے، درست بھی ہے، ولی بھی ہے، وصی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، مگر کلمے کا جز نہیں۔ جیسے یہ کلمے کا جز نہیں، وہاں وہ کلمے کا جز نہیں۔ کلمے کے جز دو ہی ہیں، یہی دو نام کلمے میں آتے ہیں، یا اللہ کا یا رسول اللہ کا۔ یہی دو نام اذان میں آتے ہیں، یا اللہ کا یا رسول اللہ کا۔ نہ اذان میں تیسرے نام کی اجازت ہے نہ کلمے میں۔ مسلمان ہونے کے لیے اس کلمے کو پڑھنا تھا۔ میں اسی موضوع کو آگے بڑھاؤں۔ قرآن مجید میں 100 قرآنی آیات ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہے۔ سب سے پہلی آیت پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے صفات بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اہل ایمان کو جو آپ پر جو کچھ اترا اس کو بھی مانیں، اور آپ سے پہلے جو کچھ اترا اس کو بھی مانیں۔ اگر آپ کے بعد کسی نے آنا ہوتا تو قرآن میں من بعد کا لفظ ہوتا۔ یہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک نے کہا کہ آقا پر نبوت ختم ہے۔ آگے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون کہ محمد کے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی، اور اس کی وضاحت حضور نے حدیث میں فرمائی، آنا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں ایسے ہیں جیسے اس انگلی کے بعد یہ ہے، درمیان میں کوئی اور چیز نہیں، میرے بعد نبوت نہیں، قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی شخص نہیں۔ قرآن پاک میں 4 مقامات پر حضور کا نام محمد آیا ہے، اور 1 مقام پر حضور کا نام احمد آیا ہے۔ 4 مقام وہ ہے جہاں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہو ہے۔ میں ہم سب کی تفسیر میں
چوتھے پارے جنگ احد کے تذکرے میں فرمایا وما محمد الا رسول، نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول ہیں. اور فرمایا اہل ایمان یہ رسول اس دنیا میں اپنا وقت پورا کرنے کے بعد اس فنا کے جہان سے بقا کی طرف، خلق سے خالق کی طرف چلے جائیں گے. تو کیا محمد کے جانے کے بعد تم دین سے منہ موڑ لو گے، چھوڑ دو گے؟ یاد رکھو کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں، آخری نبی یہی ہیں اور یہ جو دین دے کے جا رہے ہیں اسی کو تم نے قابو کرنا. چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے وصال پر جو خطبہ دیا تھا اس میں یہی کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھو اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تھا، آج دنیا سے چلے گئے. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ حی و قیوم ہے. اگر تم محمد کریم کی عبادت کرتے تھے بے شک چھوڑ دو اس لیے تو حضور چلے گئے، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک رہے گی، اس لیے ان کی اتباع بھی قیامت تک رہے گی. اب کسی نئے آدمی کی ضرورت نہیں کہ جو ہمیں آ کے دین سمجھائے اور ہم اس کی اتباع کریں. سورہ احزاب میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، آپ مردوں میں سے کسی کے ابا نہیں. یہ جملہ بڑا عجیب ہے، اس لیے کہ پہلے نبیوں میں کچھ نبی ایسے تھے جو نسبی نبی آئے، خاندانوں میں نبوت چلی. مثال کے طور پر زکریا علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان نبی ہے، یحییٰ نبی. داؤد علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نبی. ابراہیم نبی ہیں، ان کے بیٹے اسحاق نبی ہیں. اسحاق کے بیٹے یعقوب نبی ہیں، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی ہیں. نسلوں میں نبوت چلی ہے. اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ حضرت سیدنا ابراہیم کے دو بیٹوں میں اسماعیل کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں جتنا وقفہ اور عرصہ گزرا ہے اللہ نے کسی نبی رسول کو نہیں بھیجا. اور جب محبوب کو بھیجا تو اللہ نے بیٹے دیے، 4 بچے ہوئے. ایک روایت میں 3 ہے، بعد نے 5 بھی اس کو لکھا ہے. حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، بعد میں طیب و طاہر کو عبداللہ کا ایک حصہ بنایا اور بعد میں کہا عبداللہ علیحدہ ہے، طیب و طاہر ایک ہے. اور بعد میں پھر طیب علیحدہ ہے، طاہر علیحدہ ہے، عبداللہ علیحدہ ہے. اور آخری بچہ ابراہیم جو مدینہ طیبہ میں ہوا. یہ ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے تھی. یہ بچے ہوئے لیکن ان میں کوئی مرد نہیں بنا، یعنی بلوغت کو نہیں پہنچا. جب تک اظہار بلوغت نہ ہو اس وقت تک اعلان نبوت نہیں ہوتا. اس وجہ سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اللہ نے کہا تم میں مردوں میں سے کسی کے ابا نہیں. تو کیا ہے؟ ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. وخاتم النبیین، اور ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے. اب خاتم النبیین کے کئی معنی کئی لوگ کریں گے کہ جی خاتم النبیین کا شاید یہ معنی بھی ہو کہ آپ کی مہر لگتی جائے اور نبی بنتے جائیں، تو جس پہ لگی اس پہ وہ نبی بنے. اس کو بھی یاد رکھیے کہ شب معراج جو انبیاء حضور کی امامت میں کھڑے تھے، حضور نے ان کی نبوت کی تصدیق کی. جنہوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ان پر حضور کی مہر نبوت لگی. وہ نبی ہیں، جو وہاں نماز میں نہیں تھا وہ نبی نہیں ہوتا. اس لیے ختم نبوت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ختم نبوت کی دلیل یہ ہے نبی اس کو کہتے ہیں جو معراج میں حضور کے پیچھے نماز پڑھے، اور خاتم النبیین اس کو کہتے ہیں جو ان تمام نبیوں کی امامت کا تاج پہنا. اب یہ تاج سوائے حضور کے کسی نے نہیں پہنا، اور جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے
ان پر نظر دوڑائیں، سوچیں۔ بلکہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب حضور اندر مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو جبریل امین کو حکم ہوا کہ دروازہ بند کر دو۔ حالانکہ اس وقت تو کوئی اور ایسا تھا ہی نہیں جو اندر آ جائے، تاکہ پتہ چلے کہ آخر میں آئے تو خاتم الانبیاء، مصلی پہ سب سے آگے گئے ہیں تو امام الانبیاء۔ اب جو پیچھے کھڑے ہیں وہ نبی ہیں، ان میں آدم سے عیسیٰ تک سب ہیں، لیکن حضور کے بعد جن جھوٹوں نے، کذابوں نے، دجالوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے ہیں، میں کسی کو جھوٹا نبی نہیں کہہ رہا، جھوٹے دعوے کیے ہیں، وہ ان میں سے کوئی آپ کی نہ وہاں تھا نہ اس کی نبوت کا کوئی تصور کیا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا آپ کی اس خاتم النبیین کا ترجمہ، پھر حضور نے حدیث میں ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو۔ جب مجھ پہ نبوت ختم ہے تو تم پر امت ہونا ختم ہے۔ کیا مطلب؟ میں نبی آخری، مجھ پر کتاب آخری، میرا دین آخری، میری شریعت آخری، میری امت آخری، میرے بعد نبوت نہیں، آسمان سے اترنے والی قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اس امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ اور یہ کہہ کر کہا وخاتم النبیین، نبیوں کے خاتم ہیں۔ یہاں اس کا ترجمہ آخر کا خود حضور نے فرمایا کہ قرآن کی تفسیر کا سب سے اعلیٰ درجہ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث ہے۔ جب لفظ خاتم النبیین آ گیا تو حضور نے فرمایا میں آخری رسول ہوں، میرے پاس کوئی نہیں آیا۔ حضرت عمر کے متعلق حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ صحابہ میں دو شخصیتیں اس قابل تھیں کہ جن کے لیے نبوت کے اعزاز کی حضور نے یوں بشارت دی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ ہوتا نہیں ہوتا۔ ان میں ایک عمر کو کہا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ یہاں ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ درجہ ابو بکر کا زیادہ ہے یا عمر کا؟ تو حضور نے عمر کا نام لیا، ابو بکر کا یوں فرماتے میرے بعد اگر نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا، لیکن حضور نے عمر بن دیا۔ علماء نے لکھا ہے عمر کے ابو بکر مزاج نبوت میں اتنے ڈھلے ہوئے تھے کہ اس پہ تو کوئی تردد ہی نہیں تھا، عکس نبوت کا عکس کامل صدیق ہے، ان پر سب کو یقین تھا۔ اگر کوئی تردد تھا تو کسی کو عمر پر تھا کہ یہ تو تلوار لے کے نبی کو قتل کرنے جا رہا تھا۔ فرمایا میرا عمر بھی اس مقام کا ہے کہ اگر میرے پاس نبوت ہوتی تو عمر کے سر پر لیکن اگر عمر نہیں بنا تو پھر کائنات میں بن نہیں سکتا۔ تبوک کے مقام پر حضرت علی کو اپنی جانشینی پہ چھوڑا، سنبھال کسی بدبخت نے حضرت علی کو تانا دیا کہ اتنے بڑے بہادر دلیر اور حوصلے والے اور ضرورت نبی تمہیں عورتوں میں چھوڑ کے چلے گئے۔ حالانکہ یہ بھی سوچا کہ پیغمبر نے اتنا بڑا دلیر سمجھا ہے تو مدینے اور اہل بیت اور اہل خانہ کی حفاظت کے لیے اکیلے علی کا انتخاب کیا ہے کہ باقی سب جائیں، علی کی جتنی حفاظت کر سکتا ہے اتنی ہم کوئی سیدنا علی کو آپ چھوڑ کر گئے۔ حضرت علی توڑے کہا محبوب لوگ رکانا دیں۔ آپ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں ان تکون منی بمنزلت موسیٰ من ہارون، کہ تو میری جگہ ایسے ہو جیسے موسیٰ کی جگہ ہارون تھے، کہ کلیم کتاب لینے گئے تو ہارون کو چھوڑ گئے تھے، میں تبوک پہ جا رہا ہوں تمہیں اپنی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن کسی کو یہ فہم نہ پڑے کہ وہ بھی نبی تھے تو یہ بھی نبی ہے، فوراً فرمایا بلا فینا رسول باقی بلا نبی باقی، میرے بعد کوئی رسول بھی نہیں ہے نبی۔ تو میں یہ کر رہا ہوں
100 پرانی آیات ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت تکمیل دین حضور پر ہے اور امت کے لیے ہدایت کا سامان حضور لے کے آئے۔ آدم سے عیسیٰ تک کسی نبی کا کوئی معجزہ دنیا میں باقی نہیں۔ توجہ سے بات کو سمجھنا، نبی کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس کا معجزہ ہوتا ہے، اور جب تک وہ معجزہ رہے نبی کی نبوت رہتی ہے۔ معجزہ ختم ہو جائے تو اس کا زمانہ نبوت ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے محبوب کو جو سب سے بڑا معجزہ کیا وہ قرآن کریم ہے۔ آج 15 صدیے گزر جانے کے بعد پوری کائنات میں الحمد سے بنداز تک جیسے قرآن حضور میں اترا تھا اس طریقے سے موجود بھی ہے، محبوب ہے۔ اس کے ایک نقطے میں فرق نہیں آیا، ایک لفظ میں فرق نہیں آیا۔ اور یہاں یہ بھی بتا دوں کہ اللہ نے اس کو محفوظ کرایا ان لوگوں کے سیدھے جو قرآن کے حافظ ہیں۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنا کہ کلام محفوظ ہے، اللہ کی ذات حفیظ ہے، جہاں ہے وہ لوح محفوظ ہے، حضور اس کے پہلے حافظ ہیں۔ مخلوق میں جن جن لوگوں کے سینوں میں ہے اللہ پاک اور محفوظ کلام کو محفوظ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں۔ جن کے سینے محفوظ نہ ہوں، جو چیرے جائیں، آڑے جائیں، ٹوٹے جائیں اور شک کیے جائیں، اللہ محفوظ کلام کو غیر محفوظ سینوں میں نہیں رکھتے۔ یہ حضور کی نبوت کا معجزہ ہے کہ محبوب کی نبوت بھی محفوظ ہے اور آپ کے اترنے والی کتاب بھی محفوظ ہے۔ قیامت تک رہے۔ میں عرض کر رہا ہوں 100 قرآن مجید کی آیات جو عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، 210 حدیثیں ایسی ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا۔ میں ساری نہیں بیان کرتا، صرف ایک حدیث 210 میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم میں روایت ہے، بخاری میں اسی سے ملتی جلتی دوسری روایت، اس میں 5 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں سے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے پوری کائنات پر سارے نبیوں پر 6 درجے ایسے فضیلت دیے ہیں جو ان میں سے اور کسی کے پاس نہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جامع کلمے عطا فرمائے۔ جامع کلمات کا مطلب یہ ہے کہ لفظ چھوٹے ہوتے تھے، مفہوم اتنا وسیع ہوتا تھا کہ اس میں دنیا سمجھ جائے، اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضور نے جامع کلمات علماء نے حدیثیں اس پر بڑی نقل کی ہے، لیکن میں کہتا ہوں حضور کی جامعیت کا سب سے بڑا شاہکار حجۃ الوداع کا خطبہ ہے، جس کو اگر نقل کر کے اردو ترجمہ کر کے اگر کسی محفل میں پڑھ کے سنا دیا جائے تو 15 منٹ سے زیادہ کا نہیں، 15 منٹ کی گفتگو ہے، لیکن جامعیت اتنی ہے کہ اس میں عقائد کا بیان ہے، اعمال کا بیان ہے، اخلاق کا بیان ہے، معاملات کا بیان ہے، معاشرت کا بیان ہے، معیشت کا بیان ہے، سیاست کا بیان ہے، اقتصادیات کا بیان ہے، اور اسی طریقے سے اخلاقیات کا بیان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام سلطنت اس میں سکھایا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز ایسی باقی نہیں بچی جو آپ نے خود پہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمائی ہو، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ رہنمائی کا ذریعہ نہ بنا ہو۔ اس لیے فرمایا مجھے سب سے اچھے اور جامع کلمے عطا فرمائے۔ دوسرا فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے نبی کو بڑا بارعب بنا کے میری مدد کی گئی روب کے ساتھ۔ اور دوسری روایت میں ہے وَلَوْ كُنْتُ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، میں 1 مہینے کی مسافت تک دور ہوں تو میری نبوت کا روب وہاں بھی پہنچ جاتا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آج کل جہاز میں ختم ہو رہا ہے، 16 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پیدل جائیں تو مہینے سے زیادہ لگ جائے گا۔ امریکہ کہاں ہے اور افغانستان کہاں ہے؟ یہ حضور کی نبوت
نبوت کا روب ہے کہ پگڑی ہو، کندھے پہ چادر ہو، سادہ سا لباس ہو، کفر ہاتھ جوڑ کے باندھ کے بیٹھ جائے کہ 20 سال ہم نے محنت کی، ہم نامراد ہوئے، کھائے تو خاسر ہوئے، تمہاری عظمت کو سلام کرتے ہیں۔ یہ کسی ملا کی عظمت کو سلام نہیں، یہ محمد کے ختم نبوت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، جو تک ختم نبوت زندہ باد، عظمت طالبان زندہ باد، نصرت کو بالرعب، مجھے روب عطا کیا۔ تیسری چیز فتح لیل غنائم، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ علماء بیٹھے ان سے تحقیق کریں، پہلی امتوں پر تو میدان جہاد کا مال جمع کرتے تھے، تو حکم تھا کہ اس کو تم نے بھی استعمال کرنا ہے، اس غنیمت کے مال کو پہاڑ پہ رکھو، قربانی کی ہے اسے پہاڑ پہ رکھو، آسمان سے آگ آئے کھا جائے تو ٹھیک ہے، قبول ہے، اور اگر پڑی رہے بدبودار ہو جائے جانور سے کھائیں تو یہ ناکام ہو اور تمہاری قربانی ہو۔ اللہ نے حضور کے صدقے سے اس امت کے عیب پہ پردہ ڈالا کہ کس کی قربانی مقبول ہے کس کی نہیں۔ یہ قیامت میں فیصلہ ہوگا، جہاں مال غنیمت بھی حلال ہے، قربانی بھی حلال ہے، کرو، خود بھی کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، اعزاء اقربا کو بھی دو، ہمسایوں کو بھی دو، دوستوں کو بھی دو، یہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہ فرمایا پہلے نبیوں میں سے کسی کے لیے، یہ میرے لیے۔ چوتھی چیز حضور نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین اللہ نے میرے لیے پاک کر دی ہے اور مسجد بنا۔ پہلے لوگ سفر کرتے تھے، جگہ کا انتخاب کرتے تھے، یہاں سے چلے ہیں پھر اگلی نماز ہم نے پڑھنی ہے، وہاں مسجد ہوگی تو پڑھیں گے، نہیں ہوگی تو کہاں پر پڑھیں گے، پانی ہوگا تو وضو کریں گے، نہیں ہوگا تو کہاں کریں گے۔ لیکن جب حضور کی امت کی باری آئی، فرمایا جنگل بیابان میں ہو، سنسان میں ہو، ویران میں ہو، تنہائی میں کھڑے ہو، آزان دیتے ہو، ایک امام بنتا ہے، ایک مقتدی ہوتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہو، وہ جگہ تمہارے لیے مسجد کی حیثیت۔ سبحان اللہ، پانی نہیں ہے، آپ نے مٹی پر یا مٹی کی کسی چیز پہ ہاتھ مار دیا، اس سے تیمم کر دیا ہے، یہ تمہارا جسم بھی پاک ہے، جگہ بھی پاک ہے۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اگلا جملہ اس سے بعثت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کا نبی بنا کے بھیجا۔ بعد میں الی الناس ہے اور بعد میں الی الخلق ہے۔ ناس سے مراد تو انسان ہے، خلق سے مراد یہ ہے کہ حضور کی نبوت صرف انسانوں کے لیے نہیں، درندوں کے لیے بھی ہے، پرندوں کے لیے بھی ہے، کیڑوں کے لیے بھی ہے، مکوڑوں کے لیے بھی ہے، حشرات الارض کے لیے بھی ہے، زمین والوں کے لیے بھی ہے، آسمان والوں کے لیے بھی ہے، جمادات کے لیے بھی ہے، نباتات کے لیے بھی ہے، حیوانات کے لیے بھی ہے، ساری مخلوق جس جس کا وہ رب ہے، حضور کی نبوت ان سب کے لیے۔ اب یہاں ایک بات اور بھی جہاں جہاں جس نے حضور کی نبوت کو مانا، جانوروں نے مانا اور آئے، ہرن شکایت لے کر آتے ہیں، حضور اس کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ اونٹ آتا ہے، اس کی بولی سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، اس کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ چڑیا آتی ہے، بولی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کا مسئلہ حل فرماتے ہیں۔ جانور آتے ہیں، اپنی شکایتیں پیش کرتے ہیں، وہ آتی ہے، آپ سے کلمہ پڑھتی ہے، آپ سے گفتگو کرتی ہے، کیونکہ سب کے نبی ہیں، تو جس جس کا نبی اس پہ فرض ہے کہ حضور کا ادب بھی کرے، اطاعت بھی کرے،
محبت بھی کرے. ہر چیز جو جاندار ہے یا غیر جاندار ہے وہ حضور کی اطاعت بھی کرتی تھی، ادب بھی کرتی تھی، محبت بھی کرتی تھی. ایک بات اور ہے، یہ جو جملہ ہے کہ بعثت الی الخلق کافہ، یہ ایک سوال کا جواب ہے. آپ نے جب فرمایا میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت ختم، تو کافروں نے کہا کہ نبی کا آنا رحمت اور نبوت رک تو رحمت ختم. یہ تو بری بات ہے، رحمت رک جائے، اس لیے رحمت آنی چاہیے. جواب میں فرمایا بعثت الی الخلق کافہ، جب میں ساری کائنات کا رسول ہوں تو پھر ساری کائنات کے لیے رحمت نہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ کے سوا جو جہاں ہے، جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے، ان سب کے لیے محمد دی. میں بات کو سمیٹ کے آخر طرف آتا ہوں. 100 قرآنی آیات عقیدہ ختم نبوت پر، 200 احادیث عقیدہ ختم نبوت پر. تیسری چیز جو امت کو سمجھنے کی ہوتی ہے وہ ہے اجماع امت. اجماع امت کا معنی ہے، اجماع سے مراد میرا آپ کا اجماع نہیں، اس دور کے کسی مولوی کا، کسی سرکاری لیڈر کا، کسی پروفیسر کا، کسی محقق صاحب کا، کسی قرآن و سنت کے دشمن اور منکر کا 10 آدمی بیٹھ جائے اور کہیں ہمارا اجماع ہے. یہ اجماع نہیں. اجماع سے مراد صحابہ کا اجماع ہے. علماء کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت نہ ہوگی اگر حضور کی ختم نبوت پر، کوئی حدیث نہ ہوگی حضور کی ختم نبوت پر، تو امت کا اجماع ہی سب سے بڑی دلیل ہے. میں اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں. آقا کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب آپ کا اس عالم فنا سے مقام کی طرف آپ کی رخصتی ہوئی، آپ کے آخری زمانے میں کچھ لوگوں نے دعوے نبوت شروع کر دی. حسین میں قذاب، اسود یقین، طلحہ، سجاحہ نامی عورت. یاد رکھیے انہوں نے دعوے کیے تو حضور کے بعد صدیق اکبر جب پر سر اقتدار آئے، صدیق کے دور کا سب سے پہلا اجماع عقیدہ ختم نبوت کا ہوا. حتیٰ کہ جذباتی عنصر اور تیز کرنے والے مجھے معاف کر دیں تو صدیق پر بھی پہلا اجماع دیا سمجھانے کے لیے. حضور کے وصال کے بعد مہاجرین و انصار میں اختلاف ہوا. مہاجر کہتے تھے ہم میں سے خلیفہ ہو، انصار کہتے تھے ہم میں سے خلیفہ ہو. رائے دو بنی، آخری فیصلہ صدیق اکبر میں ہوا، لیکن اختلاف ہوا. دو رائے بنی، اجماع ایک طرف نہیں ہوا. زکوٰۃ کے منکروں کا مسئلہ آیا، دو رائے پیش ہوئی. صدیق نے کہا مقابلہ کریں، فاروق اعظم نے کہا حالات کے تناظر میں رہیں، ان کا کچھ خیال کریں، حضور کی جدائی کا صدمہ ہے. فیصلہ صدیق کی بات پہ ہوا لیکن رائے میں اختلاف ہوا. جیسے اسامہ کو روانہ کرنے کا وقت آیا، دو رائے بنی. کچھ صحابہ نے کہا وہ تو حضور تھے، نبوت کا حکم تھا. آقا کے جانے کے بعد اب کوئی مضبوط جربیل، خالد بن ولید جیسا، ابو عبیدہ بن جراح جیسا کوئی اور اس قسم کا جربیل بنا کے بھیجیں. اسامہ 17 سال کا بچہ ہے، اس کو امیر لشکر نہ بنائے. فیصلہ صدیق پر ہوا، رائے دو ہو گئی. صدیق نے کہا جو نبی نے کیا تھا میں اس کے اندر کوئی کمی نہیں کروں. پہلا اجماع اس پر ہوا تھا کہ حضور کے بعد جو دعوے نبوت کرے وہ کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اب یہ بات ذہن نشین رکھیں، کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، اسلام سے خارج بھی ہے. حالانکہ مسلمہ کذاب اپنی مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں مسلمانوں کی اذانیں دلواتا تھا، نمازیں ہماری طرح پڑھتا تھا، روزے بھی آپ کے اور میری طرح رکھتا تھا، حج کے لیے بھی لوگوں کو بھیجتا تھا.
آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک جگہ یہی بات کہ جی وہ کہتے ہیں ہم نماز بھی آپ کی طرح پڑھتے ہیں، روزہ بھی آپ کی طرح رکھتے ہیں، حج بھی آپ کی طرح رکھتے ہیں، قرآن بھی آپ کی طرح پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی آپ کی مسجدوں میں بھیجتے یہی قرآن پڑھاتے ہیں، پھر بھی ہم کافر ہیں۔ اس پر مجھے مولانا بھی ان کو بھی ایسے ہی کسی آدمی نے کہا کہ حضرت دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ہم نے پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، ہمارا جو مرتضیٰ یا پیشوا یا خلیفہ ہے وہ بڑا مہذب آدمی ہے، بڑی بیعت کرتا ہے، آپ لوگ بھی بیعت کرتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھاتا ہے، آپ بھی کوئی پڑھاتے ہیں، وہ بھی دین کے حق لیتا ہے، آپ بھی کوئی لیتے ہیں، تو آپ پھر مسلمان ہم کافر ہیں۔ مولانا بھی اس امت میں اپنے زمانے کے مجدد انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ ہم تمہیں کافر نماز پڑھنے کی وجہ سے کہتے ہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے کافر کہتے ہیں، زکات دینے کی وجہ سے تمہیں کافر کہتے ہیں، مسجد میں آنے کی وجہ سے تمہیں کافر کہتے ہیں، تم اپنے بچوں کو جو دین کی تعلیم دیتے ہو اس کی وجہ سے کافر کہتے ہیں، وہ سبب بتاؤ جس کی وجہ سے تمہیں کافر کہتے ہیں۔ دشمن کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں، فرمایا جو تمہارے اسباب کفر ہیں وہ یہی سبب اس وقت مسیلمہ کذاب میں تھا کہ اس نے کہا نبوت کے دو حصے، ایک آپ بنے ایک مجھے سمجھنے، آپ میری نبوت کو مانے میں آپ کی نبوت کو مانوں، آپ اپنے علاقے میں رہیں میں اپنے علاقے میں رہوں۔ حضور نے فرمایا مجھے آخری نبی ہوں، قیامت تک میری نبوت رسالت رہے گی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، عبادت کر، ریاضت کر، چلے کاٹ، تسبیح پڑھ، ذکر اذکار کر، لیکن حضور کے بعد نبوت کا تصور کرنے والا یا کسی مدعی نبوت سے سوال کرنے والا یا اس سے اتنا پوچھنے والا تیرے نبی کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، وہ بھی ایسے کافر ہیں جس طریقے سے دعوی نبوت کرنے والا یہ اس وقت گمراہی ہے، ان کو جو راستے ہموار کر کے دیے جانے ہیں، یاد رکھیے اس میں ہم میں سے ہر مسلمان کو نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے سروں پر کفن باندھنا اور نبی کی عزت کے لیے اپنا سب کچھ کرتے قربان کرنا فرض ہے۔ قرآن کی روشنی میں ختم نبوت، سنت کی روشنی میں ختم نبوت، اجماع امت کی روشنی میں ختم نبوت۔ چوتھی چیز یہ ہے عدالت کوئی فیصلہ کرے، دنیا اس فیصلے کو قبول کرے۔ تو میں اس پر ایک بات آپ کو عرض کرتا ہوں، اسی توجہ کریں۔ بلکہ آج کل وکیلوں کے الماروں میں کئی چیزوں کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، وہ پرانے دور کے انگریز کے زمانے کے عدالتوں کے کیس پڑے ہوتے ہیں، ان میں فیصلے لکھے ہوتے ہیں کہ یہ فیصلہ تاریخ میں پہلے بھی کبھی ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو اس کے مطابق یہ چنانچہ وہ حوالہ دیتے ہیں، جج منظور اسے قبول کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ جی پہلے بھی ہو چکا ہے، لہٰذا ایسے ہونا چاہیے۔ قیام پاکستان سے پہلے نواب صادق کے دور میں ریاست بہاولپور میں ایک عالم تھے مولوی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بیٹی تھی عائشہ، ان کی اپنی اہلیہ فوت ہو گئی، انہوں نے دوسری جگہ اپنی شادی کی، اس دوسری جگہ جہاں شادی ہوئی اس کے مولوی صاحب نے کہا آپ کی پہلی بیوی سے جو بچی ہے عائشہ، اگر وہ تم میرے بیٹے کو دے میں اپنی بیٹی تمہیں دے دیتا ہوں تو آپ کا ہمارا رشتہ بھی گہرا ہو جائے گا، بچے کا آپ کے گھر آنا جانا، آپ کا ہمارے گھر آنا جانا آسان ہو جائے گا۔ مولانا نے اس کو قبول تو کیا، اور یہ مولانا الہی بخش صاحب کون تھے؟ انور شاہ کاشمیری کے جو سب سے پہلے شاگردوں میں سے
حضرت مولانا حبیب اللہ عثمان بھی، جن کو حبیب اللہ بہاولپوری دارالعلوم دیوبند نے اپنے انہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ان کے شان، یہ بات طے ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس نوجوان نے کہا کہ مجھے رشتہ، مولانا علی پر سب کہنے لگے میری بچی ابھی جوان بھی، اس نے جب جبر شروع کیا تو پتہ چلا وہ کمینہ قادیانی۔ اب مولانا نے انکار کر دیا کہ میں تمہیں اپنی بیٹی نہیں دیتا، کوئی توجہ نہیں دیتا۔ جب انکار ہو گیا تو اس نے، وہ چونکہ روز رہا تھا تو ملتان میں اس نے اس وقت عدالت میں کیس دائر کیا کہ میرا رشتہ طے ہوا تھا، یہ رشتہ مولوی الہی بخش نے احمد پر شرقیہ میں کیس دائر کیا کہ جناب میں یہ کافر ہے اس کو اپنی بچی نہیں دینا چاہتا۔ فیصلے قادیانیوں کے حق میں ہوتے رہے۔ 1926 سے لے کر 31-32 تک یہ کیس چلتا رہا۔ آخر مولانا مقبول ہو گئے، بے سر و سامان ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں، پیدل جاتے تھے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہوتا تھا اور عدالت میں کیس نہیں ہوتا تھا۔ مہت بستی ہے احمد کو شرقیہ کے قریب، یہ سارے علماء جانتے ہیں۔ مولانا سیف الرحمان مہت جو جامعہ سعودیہ مکہ المکرمہ کے استاد ہیں اور وہ وہاں پر رہتے ہیں، تو وہ ان کی بستی کا یہ واقعہ ہے۔ ان کو کسی نے کہا کہ وہاں جامعہ شرقیہ کے استاد طلباء کو مبارک جو وہاں کے رہتے ہیں۔ مولانا سیف الرحمان، یہ ان کے بڑوں کی بات ہے، یہ ابھی پہلے نہیں ہوتے کہ اس زمانے کا ہے، یہ 1935 کی بات کروں۔ کسی آدمی نے مولوی ریبش کو کہا نواب نیک نیت آدمی ہے، اگر یہ احمد کو شرقیہ ڈیرہ نواب سے بہاولپور جب جاتا ہے تو اگر آپ سڑک پر کھڑے ہو جائیں اور اپنی عرضی دے کر یوں کریں تو وہ آپ کی بات سنیں گے۔ نواب نے گاڑی کو کہا صوفی صاحب کیا بات ہے؟ مولانا الہی بخش رو پڑے، کہنے لگے نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، میری بیٹی نہیں محمد ختم النبی خاتم النبی جی اور محبوب رب العالمین کی امت کی بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہے، میں اس مسئلے میں پریشان ہوں، میرے پاس کوئی سر سامان نہیں کہ میں اس کیس کی میں پیروی کر سکوں، آپ اس وقت کی کرم فرمائیں۔ نواب صاحب نے بہاولپور کی عدالت عالیہ جو اس وقت سپریم کورٹ کی حیثیت میں، اس میں محمد اکبر خان ایک جج تھا، اس کے نام لیٹر لکھا کہ یہ اس کے پاس ہے، اور فرمایا میں بھی جا کر اس کو کہہ دیتا ہوں مولانا صاحب بہاولپور۔ اب یہ کیس بہاولپور میں مولانا محمد صادق ہوتے تھے رحمت اللہ علیہ، مولانا غلام محمد گھوٹوی جو پیر میر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ کے خادم، انہوں نے اس کیس کو دیا اور مولانا کو تعاون کا یقین دلایا، مقامی طور پر شہر کے دوستوں سے جھگڑا کرا۔ اب یہ کیس شروع ہوا، انہوں نے کیس نکاح والا نہیں رکھا، کہا پہلے اس پر فیصلہ کیا جائے کہ قادیانی مسلمان ہے یا کافر ہے، اگر کافر ہے تو پھر نکاح جائز نہیں، اور اگر مسلمان ہے تو پھر حق ہے بچی اس کے حوالے کی۔ اب کیس کی نوعیت بدل گئی، دونوں طرف سے چوٹی کے بڑے بڑے لوگ آئے، قادیانیوں میں ایک چوٹی کا وکیل تھا، شمس کا تھا، وہ آئے، ادھر سے ہمارے وکلاء میں تعلقی لوگوں سے سید المشاہ کشمیری آئی، آپ کے لاہور سے سید نجم الحسن کے عالم ہوتے تھے، یہ ان کے لاہور کو اور وہ انور شاہ کے شاگردوں میں سے تھے، وہ اس کے اندر تشریف لے گئے۔ فیصل آباد کے مولانا محمد انوری ہوتے تھے، وہ اس کیس میں تشریف لے گئے۔ مولانا مرتضی حسن چاند پوری ہوتے تھے، وہ اس کیس میں تشریف لے آئے۔ اسی طریقے سے مولانا عبدالوفا شاہ جہان پوری جو بہت بڑے مناظر تھے، وہ اس کیس میں تشریف لائے۔ مفتی محمد شفیق، علامہ جسٹس تقی عثمانی جو اس وقت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سربراہ و مدیر ہیں، ان کے
کے والد گرامی جنہوں نے ختم نبوت کامل کتاب لکھی ہے 3 حصوں میں، وہ اس کے میں تشریف لے آئے۔ حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری جو امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری کے بھی مرشد تھے، 110 سال سے زیادہ کی عمر تھی۔ اس تیرانہ سالی میں خانپور سے لاہور منتقل ہو کر وہاں بیٹھ گئے تھے اس کیس کی سماعت کے لیے۔ مولانا عبداللہ درخواستی 30 سال کی عمر میں تھے، احمد مشدیہ کے قبے والی مسجد میں امام ہوتے تھے، وہاں سے وہ چل کر آئے۔ القصہ یہ کیس وہاں 3 سال چلا، 1933 34 35۔ شاہ جی اپنا قلم بند کے اس طرح کے اپنے دلائل دے کے واپس چلے۔ 5 وجوہ قادیانیوں کے کفر کی بتائی، اس کی تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، اجماع کی روشنی میں، اور بھی بہت ساری بتائی۔ توجہ سے بات کو سنیں۔ القصہ مختصر، یہ کیس انور شاہ صاحب کشمیری نے جاتے ہوئے کہا کہ بہت عجیب ہو، ان کو اس وقت مباصیر کی تکلیف، آدھا گھنٹہ بھی صحیح طریقے سے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جب بیان تنفت کراتے تھے 5 گھنٹے میں بہاولپور کی عدالت اندر باہر سے کھچا کھچ لوگوں سے بھرا ہوتا تھا، اور پھر اس وقت بہاولپور کی عدالت نہیں تھی، دارالعلوم دیوبند کا دارالحدیث بنا ہوا تھا، جس میں انور شاہ محدث حدیث کیا اکابر نے رب نے بڑی عظمتیں دی حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری کے لیے۔ ملک اکبر جج احترام کرتا تھا، ان کے لیے کرسی رکھواتا تھا، جیسے حضرت کرسی پر بیٹھے اپنے ساتھ، تو وہ شمس قادیانی کہتا تھا اس بابے کو کھاؤ، اس کا چہرہ دیکھتا ہوں تو مجھے جو رات کر کے آپ سب مولانا نے فرمایا بیٹی کی عزت سے بھی زیادہ حکومت کی عزت، میں تمہاری دولت پہ لاکھ مارتا ہوں۔ اب بھی مولانا سیف الرحمن ان کے پڑوس میں کتنے قادیانیوں کے رقبے پڑے ہوئے ہیں، وہ اب بھی وہاں پہ رہتے ہیں اور وہاں ہر سال میرے گوشت کی کاٹوں سے بھی ہوتی ہے۔ تو میں یاد کر رہا ہوں، ایک تو یہ ہوئی، دوسرا پھر یہ کیا کہ وہ لڑکا عبدالرزاق جو قادیانی تھا، قادیانی سے دریائے ستلج کے کنارے پر لے گئے جہاں ہمارے ضیاء الحق مرحوم شہید کی ایک یادگار کی بنائی ہوئی ہے دوسرا کی طرف، اسی جگہ پہ لے جا کے اسے نشہ دیا اور وہ جب بے ہوش ہوا تو اسے اٹھا کے دریا میں ڈالا، وہ وہیں مر گیا۔ اب قادیانی نے دوسرا فیصلہ بدلا کہ کیس کا مدعی ختم، بندہ مر گیا ہے، اب کیس کی حیثیت ختم ہو گئی ہے، اب کیس ختم کر دو۔ تو علماء کہنے لگے بات اس کی نہیں کہ یہ کیس کا مدعی ہے، اب مدعی عدالت ہے، لڑائی ہم دو فریق کر رہے ہیں، فیصلہ عدالت نے
قادیانی کے ایمان اور کفر کا ہے، دلائل کی دنیا میں واضح ہوگا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ فیصلہ عدالت کو کرنا چاہیے۔ چنانچہ 7 فروری 1935 میں یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی غیر مسلم کافر ہے۔ محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کی حکومت کا تصور یہ کفر اور حرام ہے۔ تو عدالت کی روشنی میں بھی یہ کافر ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی بڑی عجیب ہے، نواب صاحب اس زمانے میں برطانیہ جاتے تھے، ملکہ وکٹوریہ نے ان کو کہا کہ آپ کی عدالت میں ہمارا کیس ہے، اس کیس کو ہمارے حق میں کروا دیں یا وہ کیس ختم کر دیں۔ پوری رات نواب کو نیند نہیں آئی، پریشان ہوا، جاگتا۔ صبح کو اس نے کہا ملکہ صاحبہ آپ کے اور ہمارے تعلقات اور معاملات لین دین اور کاروبار میں تو ہے، ایمانیات میں نہیں۔ آپ ہمیں چیزیں دیتے ہیں، ہم آپ سے دیتے ہیں، آپ دیتے ہیں، یہ معاملات تو ہیں تجارت کے، ایمانیات کا فیصلہ نہیں۔ ایمانیات کا جو عدالت فیصلہ کرے گی۔ نواب صاحب رات کو جاتے تھے عدالت میں اور جا کر ہاؤس اکبر خان کے گھر اس کے دروازے پہ دستک دے کے اسے بلا کے کہتے تھے یار نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، ایسا فیصلہ نہ کرنا کہ قیامت کے دن پورے بھی حضور کو منہ دکھانا ہے، میں نے بھی حضور کو منہ دکھانا ہے، کئی حضور کی شفاعت سے ہم معروف ہیں۔ 5ویں چیز جو قادیانی کے کفر پر سب سے بڑی دلیل اور ثبوت اور بڑا یقین ہے وہ ہے 1974 میں پاکستان کی اسمبلی۔ قرآن کی روشنی میں ان کا کفر، سنت کی روشنی میں ان کا کفر، اجماع امت کی روشنی میں ان کا کفر، عدالت کی روشنی میں ان کا کفر۔ شورائی اور اسلامی اور مدینہ کی ریاست کا نظام تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، لیکن جمہوریت کے لیے تو سارے کیا جائے جمہوریت، تو اس جمہوریت کی روشنی میں بھی قادیانی کافر قرار۔ میں تو ساری تفصیل بھی بتاتا تو 7 ستمبر 1974 میں ختم نبوت کا فیصلہ ہوا۔ اس کیس کو بھی پھر اسمبلی میں لایا گیا، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم شہید۔ میں کہتا ہوں اگر کسی کو پریشانی ہو تو اللہ جس سے نبی کی عزت کا کام لے اس سے بڑا شہید ہو۔ اس کا دور اقتدار تھا، اس نے کہا یہ فیصلہ عدالت میں لے جاؤ۔ اس میں بھی اللہ نے کئی لوگوں کو توفیق دی۔ سب سے پہلے اسلام آباد میں 28 جون کو 1974 میں مولانا مفتی محمود نے تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کر کے مجلس عمل میں کی، جس کے سربراہ شیخ الاسلام سید یوسف نوری۔ 30 جون کو حزب اختلاف کی طرف سے متفقہ قرارداد مولانا شاہ قرآنی نے کیا، مولانا غلام غوث ہزاروی نے علیحدہ قرارداد پیش کی، اور بھی کئی علماء نے، بلکہ پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایک قرارداد۔ اس پر بحث قادیانیوں کو بلایا گیا، مرزا ناصر اس وقت ہوتا تھا، وہ تقریباً جولائی سے لے کر جولائی اور اگست 2 مہینے اور 7 ستمبر 2 مہینے، 1 ہفتے تک وہ بحث چلتی رہی۔ 7 ستمبر 1974 کو فیصلہ ہوا اور اس فیصلے میں 150 ارکان اسمبلی تھے۔ اب تو پتہ نہیں کتنے ہیں، ماشاءاللہ 300 ہو گئے، اللہ کرے اور ملک اتنا ہے ارکان بڑھتے ہیں۔ 150 ارکان اسمبلی میں سے ایک نے بھی اختلافی نوٹ نہیں لکھا، حتیٰ کہ اقلیتی فرقوں نے بھی کہا کہ جو عقیدہ مسلمانوں کا قادیانی کے متعلق ہے کوئی عقیدہ ہمارا قادیانی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فیصلہ کیا گیا کا اس پر بھی 2 خوبصورت سی بات۔ ایک تو جس وقت یہ کیس اسمبلی میں لڑا جا رہا تھا تو شیخ الاسلام سید یوسف نوری، حضرت مولانا عبد الرحیم
اشہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا محمد شریف جہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور موجودہ زندہ لوگوں میں سے ہمارا چاچا ہمسایہ تعلیم یہ لوگ دلائل تلاش کرتے تھے، مفتی محمود مرحوم کو وہ دلائل دیتے، تیاری کرواتے، اسمبلی میں جا کر وہ گفتگو اور بحث کرتے، آخر ایک فیصلہ، ایک حوالہ مفتی صاحب نے ذوالفقار کی بھٹو، پیرزادہ عبد الحفیظ اور اس وقت کے مولانا صاحب سے کیا نام تھا، ان سب کو مخاطب کر کے کہا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مرزا کو نبی بھی مانتا، ہم ذریت البغایا والخنازیر، وہ کجریوں کی اولاد اور سور کے بچے ہیں، یعنی ان کی ماں کے شوہر نہیں تھے، ان کے اوپر خنزیر چڑھے اور یہ کتے پیدا ہوئے۔ اس نے کہا بھٹو صاحب آپ کو بھی کہہ رہا ہے، نواز صاحب آپ کو بھی کہہ رہے ہیں، پیرزادہ صاحب آپ کو بھی یہ قادیانی کہہ رہے ہیں، اور اس کو کہا کوثر نیازی کو تمہیں بھی کہہ رہے ہیں، مجھے بھی سارے اسمبلی والوں کو کہہ رہے ہیں۔ تو بھٹو مرحوم نے اس سے پوچھا یہ ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ہاں جی ہمارا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ اس نے کہا جی ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ تو بھٹو مرحوم کی زبان سے نکلا یہ بڑے بے غیرت اور کافر ہیں، بڑے بے غیرت اور کافر ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا یہی تو ہم کب سے کہہ رہے تھے، جو آپ نے یہی تو ہم کہہ رہے تھے۔ اب جب فیصلہ ہونے لگا تو وہ آئین کی عبارت لکھی، جب عبارت لکھی گئی تو اس میں یہ تھا کہ حضور کی خط نبوت کا اعلان کرے ہر مسلمان، اور وہ عبارت تمام حلفناموں میں، آپ کی شناختی کارڈ کے حلفنامے میں اور بھی ہوتی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی کسی کو نبی مانے یا کوئی دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے۔ مفتی صاحب نے کہا آگے لکھو مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے ماننے والے لاہوری اور قادیانی دونوں گروپ کافر ہیں۔ بھٹو مرحوم کہنے لگے حضرت پاکستان کا پاک آئین ہے اور علماء کا بنا ہوا آئین ہے، اس لیے کہ جو 73 کا آئین تھا جن علماء نے بنایا تھا ان میں مولانا ہزاروی، مولانا مفتی محمود، مولانا شاہ احمد درانی، مولانا عبد القاہر کرپورہ کٹک، حضرت مولانا اسی طریقے سے وہ عبد الحکیم، یہ بڑے بڑے علماء اس میں قائد علماء نے یہ قانون بنایا ہے۔ تو آپ اس پاکستان کے پاک اسلامی آئین میں ضرور ان کافروں کا نام لکھوانا چاہتے ہیں، یہ بڑی کام کی بات، ان بے غیرتوں اور کافروں کا نام اس آئین کے اندر آئے، یہ عقل نہیں، دل نہیں تشریف کرتا۔ مفتی صاحب نے اس کو کہا پڑھے، مفتی صاحب نے کہا قرآن میں خنزیر کے نام سے اگر قرآن کی عزت پہ فرق نہیں آیا، شراب کے نام سے قرآن کی عزت پہ فرق نہیں آیا، جوئے کے نام سے قرآن کی عزت پہ فرق نہیں آیا، فروٹ کے نام سے قرآن کی عزت پہ فرق نہیں آیا، ابلیس کے نام سے قرآن کی عظمت پہ فرق نہیں آیا، بلکہ قرآن نے ان کے نام کہہ کے ان کے کفر کو واضح کیا ہے۔ تو اس پہ غیرت کا نام بھی اگر تعین میں آئے گا، آئین پاک ہوگا، اس کی بے غیرتی لوگوں کے سامنے باتیں ہوگی، اس لیے اس کو لکھنا پڑے گا۔ لکھا، فیصلہ ہوا۔ حضرت مفتی صاحب جب خط نبوت کے دفتر اسلام آباد میں آئے، وہ بلال مسجد کی 22 فیٹ پہ ہے، انعامات کا سید بن نوری سکتے سے رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم میں کوئی ابو بکر نہیں، ہم میں کوئی حبیب نہیں، ہم میں کوئی وہ لوگ نہیں جنہوں نے صدیق کے دور میں اپنی جانیں پیش کی تھی۔ اگر تیرے نبی کی عزت کے مسئلے پہ آج ہم ناکام ہو گئے تو تیرے نبی کی حفاظت کرنے والے اور کہاں سے آئیں گے؟ اللہ ہماری غیبی مدد کر۔ مفتی محمود صاحب مسئلے میں داخل ہوئے، حضرت مبارک ہو، اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ خدا کی قسم مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب بدر کے میدان میں حضور نے سب سجدے میں ڈال کر کہا تھا اللہم ان تہلک هذه الاحزاب
اے اللہ یہ 313 میری کچھی پر جماعت ہے، آج یہ مٹا دی گئی، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس کام کے حق کو کر کے حضور کا ہاتھ پکڑ کر کے کہا تھا حضرت اللہ کی مدد آ چکی ہے، پنڈوری کو کہا کہ اللہ کی مدد آ چکی ہے، حضرت پنڈوری نے سر اٹھایا، اللہ کا شکر ادا کر کے پھر سجدہ شکر کیا کہ اللہ تیری رضا پر تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں 5 وجوہ سے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہونا ہے، اور یہ 5 وجوہات ہیں جو قادیانیوں کے کفر رکھتے ہیں۔ ختم نبوت کے لیے قرآن، حدیث، اجماع، عدالت اور عوامی ضرورت۔ قادیانیوں کے کفر پر قرآن، حدیث، اجماع، عدالت اور جمہوریت، اس سب کے ہوتے ہوئے اب قانون پاکستان کا بنا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے، لیکن اس قانون پر آج تک عمل نہیں ہوا، یہ قصور ان کا بولو۔ آج تک جب سے بنا 1974 سے آج تک عمل اس پر نہیں ہوا، یہ قصور کس کا ہے؟ مولوی کا۔ ختم نبوت کا کہا تو زور سے بول، پھر کس کا ہے؟ 74 سے اب تک جتنے حکمران آئے ہیں، جس دور میں آئے ہیں، خواہ وہ بی بی کے تھے، خواہ وہ بیوی تھے، خواہ کوئی آزاد تھے، خواہ کوئی کسی اور طریقے سے آئے ہیں، سب کے سب مجرم ہیں کہ ان پہ بیٹوں کو، ان پر تختوں کو، آئین کے باغوں کو، ملک کے باغوں کو، دین کے باغوں کو سر پر چڑھایا ہوا ہے، اور ان کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ مسلمان اپنا سب کچھ دے سکتا ہے، نبی کی آنکھوں پر آنکھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں جی، انشاءاللہ حکومت کا کام کریں گے، انشاءاللہ علماء کا ساتھ دیں گے، انشاءاللہ کے ساتھ تعاون کریں گے، انشاءاللہ کی حاضری قبول کرے۔ ختم نبوت پر ایک چھوٹا سا ترانہ، ساتھ اس کے 2 شعر آپ کو سنائے گا، پھر اس کے بعد میری نشست کے سامنے